بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور آپ کی خدمت میں اپنے پروگرام کرنٹ افیئرز میں ڈاکٹر جی ایم چودھری کے ساتھ حاضر خدمت۔ تو جناب، آج کل ہمارے ملک کی جو سیاست ہے اس کا جو محور ہے وہ ہے 2 اسمبلیوں کے انتخابات، یعنی کہ پنجاب کی اسمبلی اور پھر اس کے بعد خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی۔ یہ دونوں اسمبلیاں تقریباً آج سے 1 ماہ پہلے تحلیل کر دی گئی تھیں، اور آئینی تقاضا یہ ہے کہ جو گورنر ہے وہ آرٹیکل 105 جو ہے اور آئین کی جو کچھ دوسری کلاسز ہیں ان کے تحت 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کے پابند ہیں، اور گورنر نے اس کی الیکشن کی ڈیٹ دینا ہوتی ہے جو کہ آج تک نہیں دی گئی۔ اور اسی طرح جو چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کے ذمہ صرف ایک ہی کام ہے، وہ ہے الیکشن کرانا، لیکن ابھی تک ان دونوں اسمبلیوں کے انتخابات یا الیکشنز جو ہیں ان کی کوئی ڈیٹ نہیں دی گئی۔ تو یقیناً اس میں آئین کی جو خلاف ورزی ہے وہ ہو چکی ہے۔ یہ معاملہ آپ کے شاید علم میں ہو کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی کیا، اور وہاں سے بھی یہ ڈائریکشن آ چکی ہوئی ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کے جو الیکشن ہے یا پنجاب کی صوبائی اسمبلی کا الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر ہونا چاہیے، اور یہی آئین کا تقاضا ہے۔ اور اس میں گورنر، چیف الیکشن کمشنر اور پھر جناب اعلیٰ جو ممبرز آف الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ اس آئینی خلاف ورزی کے براہ راست ذمہ دار ہیں۔ بہرحال آگے تو یہ وقت بتائے گا کہ اس وقت آئین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور یقیناً یہ ان عہدیداروں کی آئینی حلف جو ہیں ان کی خلاف ورزی ہے۔ تو اب یہ تو جب فیوچر میں جو کوئی گورنمنٹ آئے گی وہ دیکھے گی کہ ان کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے، کیا ان کے خلاف آرٹیکل 6 آف دا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ انووک ہو سکتا ہے یا نہیں، یا اگر وہ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب تک خاص طور پر یہ جو پبلک سرونٹس ہیں ان کو آئین کی خلاف ورزیوں سے نہیں روکا جاتا، پاکستان میں آئینی حکومت قائم نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی پاکستان میں رول آف لا آئے گا۔ آج تک تو یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ جس شخص کو بھی کوئی سرکاری یا پبلک عہدہ مل جاتا ہے تو وہ اسے اپنی ذاتی وراثت سمجھتا ہے اور اسے اسی طریقے سے استعمال کرتا ہے، نہ تو وہ آئین کی پرواہ کرتا ہے اور نہ ہی وہ قانون کی پرواہ کرتا ہے۔ تو یقیناً یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ لوگ اس سے پہلے تاریخ میں گزشتہ 75 سال میں انہوں نے آئین کو توڑا بھی، آئین کو وائلیٹ بھی کیا، لیکن ان کو کوئی سزا نہ ملی۔ تو اب سب لوگ بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ آئین کو ایک کاغذ کے پرزے سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے، لیکن اس کا شاید پرویز مشرف آج اس دنیا میں موجود نہیں ہے، تو ان سے اگر وہ زندہ ہوتے تو یہ پوچھا جا سکتا تھا کہ وہ آئین کو کیا سمجھتے تھے اور انہیں کیا سمجھنا چاہیے تھا۔ بہرحال ان کو آرٹیکل 6 کے تحت سزا بھی ہوئی، اور پھر وہ ملک سے باہر چلے گئے، اور ملک سے باہر ہی ان کا انتقال ہوا۔ لیکن میں یہاں پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جو موجودہ آئینی عہدیدار ہیں ان کو اب اس چیز کا خیال کرنا ہوگا کہ شاید پاکستان اب اس دور میں نہیں ہے کہ جس میں ان کی من مرضی ہو سکے، لہٰذا اب آنے والے جو دور کے تقاضے ہیں ان کو مد نظر رکھیں، اور یہ سرکاری عہدے جو ہوتے ہیں یہ وقتی طور پر ہوتے ہیں، اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جو آئینی عہدیدار ہیں وہ اپنی مرضی سے کام نہیں کر رہے ہوتے، اور بعد میں وہ یہ کہتے ہیں جی مجھ پر فلاں کا پریشر تھا، مجھ پہ فلاں کا پریشر تھا، جبکہ آئین یہ کہتا ہے کہ جو آئینی عہدیدار ہیں ان کو کسی قسم کا پریشر، کسی قسم کا دباؤ جو ہے وہ برداشت نہیں کرنا چاہیے، اور ان کو آئینی تقاضوں کے مطابق اپنی ذمہ داریاں جو ہے ان کو پورا کرنا چاہیے،
وہ اس لیے کہ کل کو جب ان کے خلاف آئین کی خلاف ورزی کا یعنی کہ ہائی ٹریزن کا کیس ہوگا تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے جی کہ مجھے فلاں نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ کام کریں یا مجھے فلاں نے روکا تھا کہ آپ یہ کام نہ کریں۔ بہرحال میں تو یہی کہوں گا کہ جو پاکستان کی جو یوتھ ہے یعنی کہ جو نوجوان لوگ ہیں اور سارے کے سارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ آئین پاکستان کو پڑھیں اور خاص طور پر اس کے آخر میں جو شیڈیول دیے گئے ہیں اور ان میں جو حلف دیے گئے ہیں ان کو بھی غور سے پڑھیں تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ ان کے جو لیڈران ہیں یا سیاسی رہنما ہے یا حکومتی مشینری میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان پر آئین کیا ذمہ داریاں عائد کرتا ہے اور کیا وہ اپنی ایسی آئینی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔